کہاں ہو تم؟ سوال بڑا معنی خیز تھا، مگر جواب رگوں میں لوہوں کو ٹھوکریں مار دینے پر مجبور کرنے والا۔ بہت آزاد اور کھلی فضاؤں میں سانس بند کر دینے والی گھٹن زدہ حویلیوں کی پہنچ سے بہت دور۔ آپ کی حویلی بھی تو ایسے ہی گھٹن زدہ قید خانہ ہے نا؟ جی کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ ان آزاد فضاؤں کا حصہ بنتے اسی بھیڑ میں کہیں گم ہو جاؤں۔ زویزان علی کے آدمی مستقل اس کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ خود اس دن کا اس انتظار میں تھا کہ وہ واپسی کی راہ پکڑے تو وہ بھی واپس جائے، مگر آج تیسرا دن تھا۔ وہ واپس جانے کی بجائے اپنی سہیلیوں کے ساتھ یہاں پارک میں پھر رہی تھی، صرف عبایا اور حجاب میں۔ ایک سید زادی جسے زویزان علی پیر سرکار کی طاس میں اپنی حویلی میں 7 پردوں میں چھپا ہونا چاہیے، وہ اس وقت بغیر کسی نقاب کو تکلف کیے یہاں ہزاروں کی بھیڑ میں شتر بے مہار اسلام آباد کی سڑکیں ناپتی پھر رہی تھی۔ اوپر سے اس کے اس میسج نے زویزان کے سر پر لاوے کا پہاڑ انڈیل دیا تھا۔ وہ تو یوں بھی سر تپیر تلک عجیب سی اندیکھی آگ میں سلگ رہا تھا۔ اوپر سے وہ اس وقت ٹھیک اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ اس نے کوئی میسج ٹائپ نہیں کیا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا، پھر بھی زویزان علی کو اس کی آئی ڈی سے میسج موصول ہو رہے تھے۔ یہ بات تھوڑی عجیب تھی، مگر اتنا سوچنے کی اسے فرصت کہاں تھی۔ وہ تو لڑکوں کے اس گروپ کو دیکھ رہا تھا جو عبایا اور حجاب میں بھی سر سے لے کر پیر تلک اپنی غلیظ ترین نگاہوں سے عبایا اور حجاب میں ہی زونیہ نور العین علی کے پورے بدن کا یکساں کرنے کو تھے۔ زویزان کے جسم و جان میں جوار بھاٹے سے اٹھنے لگے۔ اس احمق اور بے وقوف لڑکی کی عقل ٹھکانے لگانے کا وقت ہوا جاتا تھا۔ تبھی اس کی پہنچ بہت اوپر تلک تھی، وہ پورا انتظام کر کے ہی یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے سیکنڈز میں پورے پارک میں ہوائی فائرنگ کر کے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرتے ہر طرف بھگدڑ مچا دی تھی۔ زونیہ جس نے انما کا ہاتھ تھام رکھا تھا، بغیر سوچے سمجھے انما کو گھسیٹتی ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ انجان جگہ انجان لوگوں کے درمیان ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ تبھی لوگوں کی چیخ و پکار زونیہ سے اس کے حواس چھیننے لگے۔ خوف و دہشت اور ڈر کے مارے پاؤں من من کے لگنے لگے۔ اس مٹ بھیڑ میں وہ ایک گملے میں الجھ کر زمین پر گری اور کسی بھاری بھرکم وجود نے اس کا پیر کچل ڈالا۔ انما کا ہاتھ بھی اسے چھوٹ چکا تھا اور ایک بھیڑ اسے دھکیل کر جانے کہاں لے گئی۔ ڈر کی انتہا تھی کیونکہ چھوٹی انگلی کا پورا ناخن انگلی سے الگ ہوا تھا۔ ایک دل خراش چیخ اس کے لبوں سے ادا ہوئی۔ حجاب بھی سر سے اتر کر کندھوں پر ڈھلک چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ بھیڑ میں کچل دی جاتی، دو مضبوط چٹانی سی باہوں نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ حمائل کر کے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ بے تحاشا روتے آنسوؤں کی دھند کے پار 18 سالہ زندگی میں اپنے بدن پر ایک عجیب اجنبی سے لمس کو محسوس کرتے خوف کی شدت کے باعث وہ اپنے حواس زیادہ دیر قائم نہیں رکھ سکے۔ زویزان بہت بری طرح پریشان ہوا تھا کہ وہ بے وقوف اس کے مخالف سمت بھاگی تھی۔ اس کے آدمی اب بھی دیدہ دلیری سے فائرنگ کر رہے تھے اور لوگ یوں ہی بدحواس ہو رہے تھے۔ زویزان اس کے پیچھے گیا۔ جب تک وہ اس کے قریب پہنچا اسے بری طرح چوٹ پہنچ چکی تھی۔ اس نے فائرنگ روکنے کا اشارہ کیا تو اس کے آدمی جیسے وہاں پہنچے تھے ویسے ہی وہاں سے فرار بھی ہو چکے تھے۔ زویزان نے اسے تڑپ کر اپنی باہوں میں بھرا۔ تم ٹھیک ہو؟ زویزان نے انتہائی قریب سے آنسوؤں سے تر آنکھوں میں جھانک کر پوچھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کا سر ڈھلک کر اس کے دل کے مقام پر آن ٹکا تو وہ بری طرح ٹھٹک گیا۔ زونیہ، زنین! اس نے دیوانہ وار اسے پکارا۔ تیز قدم اٹھاتے لا کر اسے نرمی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نیم دراز کیا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ فائز جس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہوئی تھی اپنے پیر سرکار کے ایک آنکھ کے اشارے پر گاڑی تیزی سے وہاں سے نکالی۔ گارڈز کی گاڑی ان کے پیچھے آئی۔ فائز نے ایک اچرتی نگاہ اپنے پیر سرکار کے بے قرار چہرے اور رچکوں کی غمازی کرتی سرخ آنکھوں پر ڈالی۔ اس نے اس شخص جتنا بے حس انسان اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اس وقت وہ جھکا ایک نازک سے وجود کا چہرہ بے قراری سے تھپتھپاتے اسے پکار رہا تھا۔ زونیہ! زویزان نے اسے پکارا، مگر اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ ایسی حالت میں زویزان علی نے اسے ہوٹل لے جانا مناسب نہیں سمجھا، تبھی سالوں سے بند پڑے اپنے فلیٹ میں لایا تھا۔ اس کے گارڈ اور فائز فلیٹ سے باہر تھے۔ زویزان اسے اپنی باہوں میں بھرے فلیٹ کے اندر لایا اور لاؤنج کے صوفے پر لٹایا۔ اتنے میں ہی فائز اسے پانی کی بوتل پکڑا کر گیا تو زویزان نے اس کی سبیہ گلاب سے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ منہ پر پانی کے چھینٹے پڑنے پر وہ کسمسائی تھی۔ زونیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ سہمی ہرنی سی آنکھوں میں سوالیہ نشان سجائے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ جب دفعتاً خود پر جھکی ان سبز پراسرار ناقابل تسخیر اور اپنے اندر جاہلیت کے ایک جہان آباد کیے آنکھوں کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو زونیہ کو لگا اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح پھڑ پھڑا کر ہوا میں بکھر جائے گا۔ زونیہ کو اپنے جسم و جان میں خوف سے بھری چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئی۔ شعور کی منزلیں عبور کرتے دماغ بلبلا اٹھا۔ وہ تو پارک میں تھی تو اب کہاں تھی؟
اور یہ شخص جو اس کے لیے سراپا خوف تھا اس کے اتنے قریب جھکا اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں اترتے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ چاچو آپ؟ وہ پوری طرح گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ زویزان جو اس کی آنکھوں میں خوف کے ڈیرے دیکھ رہا تھا ٹھٹک کر سیدھا ہوا۔ اسے اب بھی یہی لگتا ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، تبھی مجھے ایسے مخاطب کر رہی ہے۔ زویزان کے سینے میں اس کے دل نے بھرپور کروٹ لیتے قرا بھری۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، اور مجھے پیر سرکار جی کہو، صرف پیر سرکار جی۔ وہ بولا نہیں، پھنکارا تھا۔ تو زونیا کو لگا اس کے جسم سے اس کی روح ہی پرواز کر جائے گی، اس لیے شرافت سے آہستگی سے اسپات میں سر ہلایا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی یہ شخص واقعی اب ان کے خاندان کا گدی نشین پیر سرکار خاندان کا کرتا دھرتا ہے۔ میں کہاں ہوں؟ کیا ہوا تھا؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ زونیا نے پوری سرایت بھری خاموشی سے بری طرح گھبرا کر ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے، کیونکہ سامنے بیٹھے شخص کے چہرے کے ناقابل فہم سے تاثرات اور آنکھوں میں بھڑکتا غیظ و غضب خوف کی شدت سے رگوں میں خون منجمد کیے دے رہا تھا۔ کسی کام سے گیا تھا، لیکن حویلی کی ایک پردہ دار سید زادی کو وہاں شہر کے آوارہ ترین لڑکوں کے بیچ غیروں کے ساتھ بے پردہ گھومتے دیکھ دل کیا خاندان کا پیر سرکار ہونے کے ناطے اس سید زادی کو یوں بے پردہ آوارہ گھومنے پر زندہ زمین میں گاڑ دو۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، جبکہ زونیا نے سہم کر اپنا اسکارف اپنی نازک مٹھیوں میں جکڑا۔ آنکھیں اتنی سب کی اہانت اور تذلیل پر تیزی سے نم ہوئی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسے وہ شخص بیان کر رہا تھا۔ لیکن پیر سرکار جی، میں تو اپنے بابا کی اجازت۔ شٹ اپ! وہ پھر بلند آواز میں غرایا تو گویا وقت بھی سہم کر تھم سا گیا۔ وہ تو پھر نازک دل، نرم احساسات کی مالک، پھولوں سی کومل ڈرپوک سی لڑکی تھی، اس لیے آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر گلابی گالوں پر بہہ نکلے۔ کچھ ہی دیر میں فائز دستک دے کر اندر آیا اور زویزان کے پاس پٹی کا سامان رکھ کر گیا۔ فائز وہیں ہاتھ باندھے نگاہیں جھکائے کھڑا اب کنکھیوں سے اس سر پھرے مغرور شخص کو ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاؤں پر جھکا دیکھ رہا تھا جو اس کی چھوٹی انگلی کی پٹی کرنے میں مصروف تھا۔ زونیا اس کے اس عمل سے بے آواز روتی اپنا دم پوری طرح ساتھ گئی۔ میں اس خاندان کا گدی نشین پیر سرکار ہوں، لہٰذا آئندہ کے بعد تم وہی کرو گی جس کا حکم میں دوں گا۔ میری اجازت کے بغیر حویلی سے باہر ایک قدم نہیں نکالو گی۔ تم یوں بے پردہ گھومتی نظر آئی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ کسی نامحرم نے اب تمہیں ایک نظر بھی دیکھا تو اسے قتل کرنے کے بعد تم میں بھی زندہ جلا دوں گا میں۔ وہ اپنے دل کے تمام بھڑاس جیسے ابھی آج ہی نکال دینا چاہتا تھا۔ زونیا کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ وہ پٹی کر چکا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ رونا بند کرو۔ اسے اچھا خاصا ڈرا دھمکا کر اب اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں نایا حکم جاری کیا تو زونیا کو اس شخص کی دماغی حالت پر شبہ ہوئے۔ مجھے بابا سے بات کرنی ہے۔ چودھری بابا میری غیر موجودگی سے پریشان ہو کر مجھے ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ زونیا کے دماغ میں کلک ہوا تو اس نے اپنے بابا کی پریشانی کا سوچتے بے قرار ہو کر پہلو بدلا۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ یہ سوال پوچھتے زویزان نے اس کا حسین چہرہ بڑے غور سے دیکھا تھا، لیکن اس سوال پر اسے اس کے چہرے پر مطلوبہ تاثرات بالکل دکھائی نہ دیے تھے۔ میرے پاس فون نہیں ہے، اس نے دھیمے سے کہا تو زویزان نے گہری نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اپنی سیاہ قمیض کی جیب سے فون نکالا اور اپنے سب سے بڑے دشمن کو آج زندگی میں پہلی مرتبہ کال ملائی۔ حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن نور العین علی کے سینے میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ اسلام آباد سے یہ کندونہ خبر نے نور العین علی کا کلیجہ چیر دیا تھا۔ وانی سے تو یہ بات ابھی چھپائی ہوئی تھی، اس لیے میدان خانے میں اب وہ ادھر سے ادھر ٹہلتا مسلسل زرغام عالمگیر سے رابطے میں تھا۔ اچانک مچی بھگدڑ کے بعد وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو چکے تھے، سوائے ان کی لاڈلی بیٹی زونیا کے۔ زرغام عالمگیر پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا۔ جب نور العین علی کے موبائل فون پر ایک انجان نمبر سے مسلسل کال آنے لگی، صورتحال کے پیش نظر نور العین علی نے بھی اسے اہمیت دی اور تیسری پہل پر کال اٹھا لی۔ ادھر زویزان نے نور العین علی کی آواز سن کر اپنے لب پوری طرح بھیج لیے، مگر پھر ایک نگاہ اس پریشان حال سے مومی وجود پر ڈال کر پھر سے کال کی جانب متوجہ ہوا۔ میں زویزان علی پیر سرکار بات کر رہا ہوں، آپ کی بچی زونیا میرے پاس ہے اور بالکل محفوظ اور صحیح سلامت ہے۔ اس کی سرد و سپاٹ آواز میں برودت تھی، لیکن جہاں نور العین علی کو زونیا کی سلامتی کا سن کر دل کو سکون پہنچا، وہیں زونیا کی اس شخص کے پاس ایسے عجیب و غریب انداز میں موجودگی کا سن کر ماتھا ٹھنکا۔ کیسے؟ وہ تمہارے پاس کیسے ہے زویزان؟ وہ تو پارک میں تھی، وہاں فائرنگ ہوئی اور کسی کام سے وہاں پر تھا۔ اس ہنگامے کے بعد یہ زخمی تھی تو میں اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ اب ٹھیک ہے، وہ کسی کو وضاحتیں نہیں دیا کرتا تھا۔ اب بھی نور العین علی کی بات کاٹ کر کاٹ دار لہجے میں جواب دیا۔ زویزان علی، میری بچی کو جلد از جلد میرے پاس لے آؤ۔ جب تک میں اسے صحیح سلامت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ نور العین کے لہجے میں اس قدر بے بسی اور تکلیف محسوس کر کے جانے کیوں مگر زویزان علی کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک ضرور پھیلی تھی۔
بہت خوب نورالعین علی سرکار، جب بچی بے پردہ 3 دن سے شہر کی سڑکوں کی خاک چھانتی پھر رہی تھی تب آپ کو اس کی سلامتی کا خیال نہ آیا، اور اب جب وہ بالکل محفوظ ہے تو آپ کو اس کی جانب سے تحفظات لاحق ہو گئے ہیں۔ اس کا لہجہ ایسا چبھتا ہوا تھا کہ زونیا نے پہلو بدلتے زور سے آنکھیں بند کرتے اپنے گلابی لب اپنے دانتوں تلے تقریباً چبا ڈالے۔ عجیب بد لحاظ، بے مروت اور بے حس آدمی تھا جو خود ہی کب سے باتیں بنائے جا رہا تھا۔ زبیدار نے گہری نگاہوں سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ نورالعین علی بھی لمحہ بھر کو چپ کر گئے۔ زبیدار نے موبائل زونیا کی جانب بڑھایا۔ بہت بے قراری سے زونیا نے موبائل تھاما اور اپنے بابا سے بات کرتے پھر سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ چودھری بابا کو فوری اطلاع دے دیں، وہ اور پری لوگ بہت پریشان ہو رہی ہوں گی میری خاطر، میں چودھری بابا کے پاس چلی جاتی ہوں۔ جی ہم واپس آنے لگے تھے۔ زونیا بات کر رہی تھی اور وہ اس کی بات پر بری طرح چونکا تھا۔ زونیا نے اپنی بات مکمل کر کے فون اس عجیب شخص کی جانب بڑھایا۔ زبیدان، بچی کو وہیں کوئی ضرورت نہیں۔ نورالعین علی کچھ کہنا چاہا جب زبیدان علی نے درشگی سے ان کی بات کاٹی۔ نورالعین علی اس کے تیز و تن لہجے سے پھر بری طرح چونکے تھے۔ کیا ضرورت ہے غیروں پر اعتبار کرنے کی؟ آئندہ میں یہ نہ سنوں اپنے گھر سے کسی کو یوں شتر بے مہار غیروں کے ساتھ باہر روانہ کیے ہے۔ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں خود اسے واپس لا جو رہا ہوں تو پریشانی کس بات کی ہے؟ وہ تو گویا آگ کے ڈھیر پر بیٹھا تھا، بھڑک اٹھا۔ زونیا نے حجاب درست کر لیا تھا اس لیے پہلو بدلا۔ اس خوفناک، پراسرار جارحیت سے بھرے آگ اگلتے شخص کے ساتھ اتنا طویل سفر کرنا سوچ کر ہی زونیا کو جھرجھری محسوس ہوئی۔ پری لوگوں کے ساتھ اس نے کتنا سفر انجوائے کیا تھا، اب کیا ہوگا؟ اس کا بس نہ چلا یہاں سے غائب ہو جائے۔ فائز، کھانے کا بندوبست کرو، کھانا کھا کر نکلتے ہیں۔ اس نے فون جیب میں ڈالتے فائز سے کہا تو وہ سر ہلاتے باہر نکل گیا۔ زونیا کو سمجھ نہ آیا اب وہ کرے تو کیا کرے، شاید وہ شخص بھی اس کی الجھن سمجھ چکا تھا، تبھی وہاں سے اندر کمرے میں غائب ہو گیا۔ زونیا نے گہری سانس بھری اور صوفے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کچھ ہی دیر میں فائز کھانا لے آیا۔ فائز نے اسے کھانا ادھر ہی دے دیا اور اس جن کا کھانا اندر لے گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اندر سے باہر نکلا، تب تک زونیا نے بھی چند نوالے بمشکل حلق سے نیچے اتارے کہ پاؤں میں بری طرح درد ہو رہا تھا، جسے وہ سرخ چہرہ لیے کب سے برداشت کر رہی تھی۔ حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اس سر پھرے کہ فائز نامی خاص آدمی نے اس کے آگے دوا رکھی۔ بہت شکریہ آپ کا، زونیا نے کہا اور میڈیسن حلق میں گرا کر پانی سے نکل لی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب وہ جن اندر سے فلیٹ کے باہر نکل گیا۔ چلیے دھیرانی، فائز نے اسے کہا تو وہ اس کے ہمراہ بمشکل چل کر گاڑی تک آئی۔ کلثوم چھوٹے سے کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور ساتھ ہی مہکار سے 1 سال چھوٹے بیٹے ہارون کو کوس رہی تھی جو محض 17 سال کا تھا۔ 4 سال پہلے واصف کے انتقال کے بعد کلثوم نے ہی دونوں بچوں کو سنبھالا تھا۔ واصف کے انتقال کے بعد کلثوم کے بھائیوں نے اسے ٹیک لگائے رکھی جس سے اچھا خاصا گزر بسر ہو رہا تھا۔ سسرال کے نام پر صرف ایک نند جو باقی تھی جس کا گھر ان کے گھر کے بالکل سامنے تھا، اور یہ بات تو پورا علاقہ جانتا تھا کہ وہ اس قدر فتنہ پرور عورت تھی، اس لیے کلثوم سمیت اکثر لوگ اس کے منہ لگنے سے کتراتے تھے۔ لیکن رجو کے بیٹے جمشید کی ہارون سے گہری دوستی تھی۔ کلثوم کو لگتا تھا وہ باپ کے بغیر ان بچوں کی بہترین پرورش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، لیکن نہیں جانتی تھی بیٹے کی بری صحبت نے اسے پوری طرح بگاڑ دیا ہے۔ نئی دنیا کی تلاش میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی جس کا مزہ ہارون نے نہ چکھا ہو۔ جمشید نے اسے چوری، چکاری، لوٹ مار اور نشے پر لگا دیا تھا، اور آج کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کلثوم اور اپنی معصوم بہن کے سر پر کیا قیامت ڈھانے جا رہا ہے جن سے ان کی پوری زندگی درہم برہم ہو کر رہ جائے گی۔ ہارون نے جلدی سے چند نوالے ناشتے کے کھائے اور جمشید کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا۔ جمشید اور ہارون تیز تیز قدم اٹھاتے گاؤں کے کالج سے تھوڑی دور آ کھڑے ہوئے تھے۔ جمشید کو اپنے گاؤں کے چودھری کی محض 15 سالہ بھتیجی بہت اچھی لگنے لگی تھی، اسی لیے اس کا پیچھا کرتا تھا۔ اب بھی حسب معمول وہ سامنے سے آتی نظر آئی تو جمشید نے کچھ عامیانہ سے جملے اس کی جانب اچھالے اور کسی کتے کی طرح اس کی جانب لپکا۔ جمشید نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے اس کا ہاتھ تھام لیا، جس پر ہارون تک پہنچ کر سا رہ گیا۔ لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دے جنگلی سور! یہ وہی لمحہ تھا جب لڑکی کا ماموں 28 سالہ ملک عرفان حیدر کہیں سے نکل کر سامنے آیا اور چیخ چنگھاڑتا جمشید پر پل پڑا۔ لمحوں کی دیر تھی، عرفان نے جمشید کو دھنک ڈالا۔
हारून मुझे बचा हारून, जमशेद चीख चिल्ला रहा था। तब मलिक इरफान हैदर की ज़िद व कौफ के निशाने पर हारून भी आया था। इरफान की निगाह जरा से जमशेद से हटी थी और इतने में ही जमशेद ने फुर्ती से खेत में पड़ा मन वजनी पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ इरफान के सर में एक धमाके से मार दिया। मलिक इरफान हैदर के सर से खून के एक फुआरा सा उबल पड़ा। लम्हों का खेल था। वो लंबा चौड़ा शख्स ज़मीन पर गिरते ही ठंडा पड़ गया। मौत के शिकंजे ने पल में इतने बड़ी शख्स को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। उसकी भांजे की दिलदोज़ चीखें आसमान का सीना चीरती पूरे गांव को अपनी जाने मतवज्जा करने लगी। तो जमशेद गुमसुम पड़े हारून को गले से दबोच कर खींचता अपने साथ भगा कर ले जाते वहाँ से लम्हों में फरार हो गया। वो लोग निगाहों से पूरी तरह ओझल हो चुके थे, जबकि लाल हवेली में सफ़े मातम बिछ गई थी। जाबिर और सालिम मलकानी इरशाद बेगम इस गांव पर क्या कहर नाजिल करने वाली थी, ये तो वक्त ने बताना था। इंग्लैंड में बैठे भाई के नागहानी कत्ल की खबर सुनकर मलिक अजलान हैदर के सर पर 7 आसमान टूट पड़े थे। तभी 8 साल बाद पहली फ़्लाइट पकड़कर अजलान हैदर पाकिस्तान वापस आया था।